ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک کامیاب کیریئر کیسے بنایا جائے، یہ خیال تو اکثر ذہن میں آتا ہے۔ تو آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے اور 2026 میں ویب ڈیولپمنٹ کو بطور کیریئر سمجھنے کے لیے ایک مکمل گائیڈ پر نظر ڈالیں گے۔ یہ ایک سوال ہے جو ہم سب کے ذہن میں آتا ہے جب ہم انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر کلک کے پیچھے، ہر خوبصورت ڈیزائن کے پیچھے ایک پوری دنیا چھپی ہے جسے ویب ڈیولپمنٹ کہتے ہیں۔ اور اگلے چند منٹوں میں ہم اس دلچسپ فیلڈ کو بالکل آسان الفاظ میں سمجھیں گے تاکہ ایک واضح تصویر سامنے آئے کہ یہ سب کیسے کام کرتا ہے۔ تو چلیں سب سے بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں، آخر یہ ویب ڈیولپمنٹ ہے کیا؟ کیونکہ یہ صرف کوڈ کی لائنیں لکھنا نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یعنی یہ ویب سائٹس اور ایپس بنانے اور انہیں ٹھیک سے چلانے کا فن بھی ہے اور سائنس بھی ہے۔ یہ ایک ایسا شعبہ ہے جہاں ٹیکنیکل سکلز اور کہہ لیں کہ تخلیقی سوچ مل کر وہ ڈیجیٹل چیزیں بناتی ہیں جن پر آج ہماری زندگی کا انحصار ہے۔ اچھا، یہاں ایک بہت عام کنفیوژن کو دور کرنا ضروری ہے، ڈیولپمنٹ اور ڈیزائن میں فرق۔ دیکھیں، ڈیولپرز اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ویب سائٹ کام کرے، اس کی فنکشنالٹی پر فوکس کرتے ہیں، جبکہ ڈیزائنرز اس بات پر توجہ دیتے ہیں کہ وہ دکھتی کیسی ہے۔ سیدھے الفاظ میں کہیں تو ڈیولپمنٹ فنکشن ہے اور ڈیزائن فارم۔ چلیں اب یہ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی ویب سائٹ کھولی جاتی ہے تو پردے کے پیچھے اصل میں ہوتا کیا ہے، اور پریشان نہ ہوں، ہم اسے بہت ہی آسان مثال سے سمجھیں گے۔ اسے ایسے سمجھیں جیسے پیزا آرڈر کیا جا رہا ہو۔ جو شخص آرڈر کر رہا ہے وہ ہے کلائنٹ، اور پیزا کی دکان ہے سرور جو اس آرڈر کو پورا کرتی ہے۔ اور یہ جو 4 قدموں کا عمل ہے نا، جسے ریکویسٹ رسپانس سائیکل کہتے ہیں، یہ ہر بار ہوتا ہے۔ براؤزر ایک ریکویسٹ بھیجتا ہے، سرور اسے پروسیس کر کے فائلیں ڈھونڈتا ہے، پھر سرور وہ ڈیٹا واپس بھیجتا ہے، اور آخر میں براؤزر اسے ایک ویب پیج کی شکل میں دکھا دیتا ہے، اور یہ سب کچھ پلک جھپکتے ہی ہو جاتا ہے۔ تو ویب ڈیولپمنٹ کی دنیا میں مختلف قسم کے کھلاڑی کون ہیں؟ بنیادی طور پر 3 اہم کردار ہیں۔ فرنٹ اینڈ ڈیولپر وہ ہے جو ویب سائٹ کا وہ حصہ بناتا ہے جسے ہم سب اصل میں دیکھتے اور استعمال کرتے ہیں، یعنی بٹنز، مینیوز، لے آؤٹ، یہ سب کچھ وہ بصری ڈیزائن کو ایک چلتی پھرتی انٹریکٹیو ویب سائٹ میں بدل دیتے ہیں۔ اب آتے ہیں بیک اینڈ ڈیولپر پر۔ یہ ویب سائٹ کا سمجھیں کہ دماغ اور ریڑھ کی ہڈی بناتے ہیں۔ یہ پردے کے پیچھے وہ سارا کام سنبھالتے ہیں جس سے ویب سائٹ چلتی ہے، جیسے ڈیٹا کو سٹور کرنا اور یہ یقینی بنانا کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک کام کر رہا ہے۔ اور پھر آتا ہے فل سٹیک ڈیولپر۔ یہ سمجھیں کہ ایک آل راؤنڈر ہے جو فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ دونوں دنیا میں کام کر سکتا ہے۔ یہ یوزر انٹرفیس سے لے کر ڈیٹا بیس تک سب کچھ سنبھال سکتے ہیں، اور اسی وجہ سے اسٹارٹ اپس اور چھوٹی ٹیموں میں ان کی بہت زیادہ مانگ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے ٹولز اور زبانیں ہیں جنہیں استعمال کر کے ڈیولپرز یہ سارا جادو کرتے ہیں۔ یہ ایک مزاحیہ لیکن بہت ہی زبردست بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹائپ اسکرپٹ، جو کہ جاوا اسکرپٹ کا ہی ایک بہتر ورژن ہے، اس کی کچھ خامیوں کو دور کر دیتی ہے۔ اس سے کوڈ زیادہ قابل اعتماد بن جاتا ہے، خاص طور پر بڑے پروجیکٹس کے لیے، اور غلطیوں کا امکان بھی کم ہو جاتا ہے۔ اسے گھر بنانے کی طرح سمجھے۔ HTML اس گھر کا ڈھانچہ ہے، یعنی بنیاد اور دیواریں۔ CSS اس پر ہونے والا پینٹ اور ڈیکوریشن ہے، اور جاوا اسکرپٹ وہ اس گھر کی بجلی اور پانی کی فٹنگ ہے جو اسے انٹریکٹیو بناتی ہے۔ ٹائپ اسکرپٹ اس پورے اسٹرکچر کو مزید مضبوط اور محفوظ بناتا ہے، اور پائتھن اور گو جیسی زبانیں اس گھر کے پیچھے موجود پاور ہاؤس یعنی بیک اینڈ کو چلاتی ہیں۔ اور یہ سارا کوڈ لکھنے کے لیے ڈیولپرز IDEs کا استعمال کرتے ہیں۔ اسے آپ ایک ڈیولپر کا ڈیجیٹل ورک شاپ سمجھ سکتے ہیں، جہاں ان کے سارے ٹولز جیسے کوڈ ایڈیٹر، ٹیسٹنگ کے ٹولز سب ایک ہی جگہ پر موجود ہوتے ہیں۔ اگر ٹاپ IDEs کی بات کریں تو ویژول اسٹوڈیو کوڈ آج کل سب سے زیادہ مقبول ہے۔ وجہ اس کی فلیکسیبلٹی اور زبردست کمیونٹی سپورٹ ہے۔ لیکن ہاں، انٹیلیجے اور ایٹم بھی بہت سے ڈیولپرز کے لیے بہترین آپشنز ہیں۔ تو اگر کوئی اس سفر کو شروع کرنا چاہے تو راستہ کیسا لگتا ہے؟ آئیے ایک بصری گائیڈ دیکھتے ہیں۔
پہلی نظر میں یہ شاید تھوڑا مشکل لگے، لیکن گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کا بہترین طریقہ اسے حصوں میں توڑنا ہے۔ سفر شروع ہوتا ہے فرنٹ اینڈ کی بنیادی باتوں سے، یعنی HTML، CSS اور جاوا اسکرپٹ، جس سے ویب سائٹ کی شکل بنتی ہے۔ پھر مرحلہ آتا ہے بیک اینڈ کا، جہاں Node.js جیسی ٹیکنالوجی سیکھ کر ویب سائٹ کا دماغ بنایا جاتا ہے۔ اور آخر میں آتی ہیں DevOps کی مہارتیں، جو اپنی بنائی ہوئی ایپلیکیشنز کو دنیا کے سامنے لانے اور انہیں مینج کرنے میں مدد دیتی ہیں، جس کے بعد ایک مکمل ڈیولپر کی تیاری ہو جاتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس ساری محنت کا پھل کیا ہے؟ چلیں اب کیریئر کے مواقع اور تنخواہوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جیسا کہ یہاں نظر آ رہا ہے، یہ ایک کافی فائدہ مند کیریئر ہے۔ فل سٹیک ڈیولپرز جو فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ دونوں سنبھال سکتے ہیں، عام طور پر سب سے زیادہ کماتے ہیں۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ تینوں ہی رولز میں بہت اچھی تنخواہ اور آگے بڑھنے کے بہترین مواقع ہیں۔ اور اگر آمدنی کو مزید بڑھانا ہو تو ان مہارتوں پر توجہ دینا بہت ضروری ہے، خاص طور پر AI ٹولز کا مؤثر استعمال اور سسٹم تھنکنگ، یعنی یہ سمجھنا کہ ایک ایپلیکیشن کے سارے حصے مل کر کیسے کام کرتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک اچھے ڈیولپر کو ایک بہترین ڈیولپر بناتی ہیں۔ آج کل AI کے بارے میں بہت بات ہو رہی ہے، لیکن ایک بات واضح ہے، AI ڈیولپرز کی جگہ نہیں لے رہا، بلکہ یہ ان کے کام کرنے کا طریقہ بدل رہا ہے، انہیں تیز بنا رہا ہے۔ اس کی وجہ سے اب ڈیولپرز کی توجہ زیادہ بڑے اور اہم کاموں پر مرکوز ہو رہی ہے، جیسے سسٹم کا ڈیزائن بنانا اور پیچیدہ مسائل کو حل کرنا۔ اور آخر میں سب سے اہم بات یہی ہے، ٹولز تو ہمیشہ بدلتے رہیں گے۔ اصل سوال یہ ہے کہ ان ٹولز کو استعمال کر کے کون سے مسائل حل کیے جائیں گے، کیونکہ ویب ڈیولپمنٹ صرف کوڈنگ کا نام نہیں، بلکہ ان ٹولز کو استعمال کر کے حقیقی دنیا کے مسائل حل کرنے کا نام ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو اس فیلڈ کو ہمیشہ دلچسپ بنائے رکھتی ہے۔